الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حاضرین مکرم، آج قرآن پاک کی سورہ البقرہ آیت 151 کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے جو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور رسول بنا کے ہماری طرف بھیجا، اس آیت کی روشنی میں مقاصد میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ فہم دے کہ ہم محفل میلاد سے آگے کا جو سبق ہے، جو مقصد میلاد ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں اور حاصل کر سکیں۔ اس آیت میں رب کریم نے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہاں صیغہ اور ضمیر بدل دی، حاضر کی ضمیر میں کہا۔ پہلے کئی جگہ ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ان میں رسول بھیجا، لیکن یہاں کہا تم میں رسول بھیجا۔ اب یہاں رب العزت نے اپنے بندوں کو مخاطب کر لیا کہ اس بات کو ذرا توجہ اور دھیان سے اے لوگوں سمجھو کہ یہ جو میلاد ہوا، میرے محبوب دنیا میں جلوہ گر ہوئے ہیں تو اس کا کچھ مقصد ہے، کیوں بھیجا ہے، یہ بھی ساتھ ساتھ بتایا کہ یہ محبوب جو دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، تشریف لائے، مبعوث ہوئے، کیوں ہوئے؟ وہ خالق کائنات نے اس آیت میں اور بھی اس کو کھول کے بیان کر دیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی جو شان معلمیت ہے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ نے سنا پچھلے دنوں پاکستان میں کراچی کے ایک مولوی صاحب نے لفظ امی کے بارے میں یہ گفتگو کی اور کوئی بات کی اور ایسی بے ادبی اور گستاخی کی جو شاید کوئی غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا۔ میں نے پڑھا ہے یورپ بیسٹ مستشرقین کو بھی، وہ کافر ہو کے، غیر مسلم ہو کے کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک شخص اس پوری انسانیت کا معلم ہو سکتا ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان سب کی تعلیمات کا میں نے
مستشرقین اورینٹلسٹ جو ہیں، سینکڑوں کتابیں انہوں نے سیرت پہ لکھی ہیں اور تحقیق کی ہے۔ تو ہمیں حیرت یہ ہوتی ہے ایک دین کے طالب علم ہونے کے ناطے کہ کوئی شخص مفتی کہلائے، علامہ کہلائے، عالم کہلائے، اور وہ دین کو اتنا بھی نہ سمجھتا ہو جتنا ایک غیر مسلم، ایک مستشرق سمجھتا ہے۔ تو یہ بات آپ کے لیے بھی میں کر رہا ہوں، سننے دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، مثنوی شریف کا آپ کا شعر ہے، اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، اے لوگو کبھی ابلیس آدم کے روپ میں بھی آ جاتا ہوں، پس بہر دستے نباید داد دست، تو ایویں ہی راہ چلتے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دیا کرو۔ جیسے ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ایسے ہی ہر بولنے والا کوئی مفتی اور علامہ نہیں ہوتا جو یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہو جائے۔ یہ تو اب ایک ٹیکنیک، ایک سائنس اور ایک فن ہے، لوگ اپنی شہرت کے لیے، پبلسائز کرنے کے لیے خود کو اور سیلف پروجیکشن کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ذرا قرآن میں دیکھیں، جس رب نے اس حبیب کو بھیجا ہے وہ اس کے بارے میں کیا فرماتا، اس محبوب کے بارے میں، اس کی شان علم کے بارے میں۔ اور صرف علم نہیں ہے، ہر عالم یاد رکھیں معلم نہیں ہوتا۔ ایک بندے نے ماسٹر کر لیا، ایم اے کر لیا، وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے۔ ایک بندے نے ماسٹر کیا، وہ یونیورسٹی میں یا کسی جامعہ میں درس نظامی کر کے پڑھا رہا ہے، تدریس کر رہا ہے۔ ہر عالم مدرس نہیں ہے، معلم نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کو رب کائنات نے قرآن میں جب کہا ہے معلم کا، اور معلم بھی کسی ایک قوم کا، قبیلے کا نہیں، کسی ایک امت کا نہیں، یعلمکم، تم جتنے بھی میری مخلوق ہو، یہ میرا حبیب تم سب کا معلم و استاد ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا تم میں سے، یعنی مکے والوں سے، عرب والوں سے بات ہو رہی ہے اور ساری انسانیت سے بات ہو رہی ہے۔ یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ یہ جو مکہ شہر ہے، یہ بھی میں بات، یہ موقع ہے تو عرض کر دوں، مکہ کا ایک نام ہے ام القریٰ۔ ام القریٰ کا مطلب ہے ساری دنیا کے شہروں اور قریوں کی ماں۔ یہ پوری دنیا، جس جگہ جیسے بچہ ماں سے جنم لیتا ہے نا، تو اس پوری دنیا کے ہر ملک اور ہر شہر نے جس مرکز سے جنم لیا اس کا نام مکہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں ام القریٰ، ساری وادیوں، قریوں، شہروں کی ماں، جڑ، ام عربی میں ماں کو اس لیے کہتے ہیں، ام کا مطلب ہے جڑ، پورا خاندان، فیملی ماں سے شروع ہوتی ہے، ماں جڑ ہوتی ہے۔ ام القریٰ میں جو رہے یا ام القریٰ سے جس کا تعلق ہو اس کو امی کہتے ہیں۔ کیا کہا میں نے؟ امی کا معنی صرف جاہلوں نے ایک ہی سمجھا ہے، اور یہ میں عرب مفسر کی بات بتا رہا ہوں۔ عرب اور عجم میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عجمی جتنے مرضی رٹے لا کے صرف نحو کی گردانے لگا لے، وہ رہتا عجمی ہے، کیونکہ اس کی اپروچ عربی نہیں ہو سکتی، اس کی سوچ عربی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے۔ یہاں بڑے بڑوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں اور دھوکے کھائے ہیں۔ یہ صاحب تفسیر رفاعی سید محمد عرب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تفسیر ہے۔ یہ ہیں، ان کے نام ہی سید محمد عرب ہے، لیکن دفن لاہور میں ہیں۔
دفن لاہور میں۔ رفاعی سلسلے کے بڑے بزرگ تھے، ان کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کا نام ہے تفسیر رفاعی۔ اس میں انہوں نے اس کے تحت لکھا ہے کہ جو ام القریٰ کا رہنے والا ہو اسے امی کہتے ہیں، اور اس کی تائید قرآن سے ہو رہی ہے، یہ قرآن کا معنی ہے، وہ بھی میں بتا دوں، یعنی صرف عرب نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن، اور مجھے دے دیں جزاک اللہ، خود قرآن پاک یہ بات سمجھا رہا ہے ہمیں، کیا بھلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سورہ جمعہ ہے۔ جو ایک ہے اسے امی کہیں گے، جو سارے ام القریٰ کے رہنے والے ہیں اس کو قرآن نے کہا امیین، یہ قرآن ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان ام القریٰ کے رہنے والوں میں جو رسول بھیجا وہ بھی ام القریٰ کا تھا۔ یہ جتنے مکہ میں اور عرب کے رہنے والے تھے اللہ نے ان سب کو امیین کہا۔ اس طرف میں ابھی تفصیل میں نہیں جا رہا، بس اشارہ دے رہا ہوں، جو اہل علم ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں کہ امی کا ایک ہی مطلب بعض جاہلوں نے سمجھا کہ ان پڑھ کو کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی جو صفت امی ہے اس پر میں الگ سے پوری تفصیل سے پورا خطاب انشاءاللہ کروں گا۔ امی جب آقا کریم علیہ السلام سے منسوب ہوتا ہے آپ کی صفت کے طور پہ آتا ہے، کیونکہ تورات و انجیل میں بھی یہ ہے کہ وہ جو آخری نبی ہوگا وہ امی ہوگا۔ وہ جو بنی اسرائیل حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے آپ کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے تو وہ یہی کہا کرتے تھے نا، انہیں نام نہیں پتا تھا، محمد یا احمد نہیں معلوم تھا، وہ کہتے تھے مولا وہ جو آخری نبی امی تو نے بھیجنا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ تورات و انجیل میں یہ ہے، تو یہ ٹائٹل ہے بہت بڑا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ کسی اور نبی کے نام کے ساتھ امی نہیں لگا، تو یہ اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا بطور امتی بہت ضروری ہے۔ جو ڈکشنری والے جو حلا ہیں لغت میں معنی دیکھتے ہیں تو وہاں تو امی کے کئی معنی لکھے ہیں، اور عام اردو لغات کے اندر بھی یہی ہے، امی ان پڑھ بندے کو امی آدمی کو کہتے ہیں، جو پڑھا لکھا نہ ہو، الٹریٹ، یہ امی کا عام عمومی معنی ہے جو ساری دنیا میں، لیکن جب امی قرآن میں آئے پھر اس کے ایک معنی تو نہیں کئی معنی ہیں، اور جب آقا کریم علیہ السلام کے لیے آئے تو پھر اس کا اور معنی ہے۔ تو وہاں اردو میں اس کا معنی میں آج کرنے لگا ہوں تاکہ لوگ سن لیں کر لیں۔ اردو میں کسی عام آدمی کو امی کہیں تو اس کا مطلب ہے ان پڑھ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی کہیں تو اس کا مطلب ہے بے پڑھا۔ اس میں بڑا فرق ہے، ان پڑھ اور ہوتا ہے، بے پڑھا ہاں پڑھا ہوا ہے لیکن کسی انسان سے کچھ نہیں پڑھا، تلمیذ الرحمن ہے۔ جتنے انبیاء ہیں یہ یاد رکھیں وہ سب براہ راست اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اور اس پر قرآن کی بڑی آیتیں ہیں، اس پہ میں تفصیل سے جب بات کروں گا تو وہ آیات بھی سامنے آپ کے رکھوں گا کہ اللہ جب خود محبوب کو کہہ رہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ایک اس کی جھلک میں پیش کرتا ہوں۔ جب قرآن اترتا تھا تو حضور علیہ السلام تو جبریل سے سنتے تھے نا، لکھا تھوڑی جا رہا تھا، کوئی ریکارڈنگ تھوڑی ہو رہی تھی، جبریل آتے ہیں وحی دیتے ہیں اور حضور سنتے ہیں، تو اب کوشش ہوتی تھی کہ جبریل نے تو بار بار نہیں نا دہرانا، تو آپ کوشش کرتے کہ جو بھی آیت جو بھی صورت ہے میں اس کو اچھی طرح یاد کر لوں، حفظ کر لوں، ضبط کر لوں، تو رب کریم کو یہ زحمت بھی گوارا نہیں ہوئی
فرمایا میرے حبیب تجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، سنقرئک فلا تنسا، ہم تمہیں خود پڑھائیں گے اور اس گارنٹی سے پڑھائیں گے کہ پھر بھولے گا نہیں۔ یہ تو قرآن ہے بھائی، یہ تو قرآن ہے، ڈائریکٹ رب کریم فرما رہا ہے۔ اور پھر اور بھی، لیکن مجھے لگتا ہے اللہ معاف کرے، نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صدیقیہ، یا رسول اللہ۔ لوگوں نے بس رسمی طور پہ اس کو کافی سمجھ لیا، یہ چرب زبانی اسی کو علم سمجھ لیا، اور عوام الناس بیچارے سیدھے سادے وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، فریب میں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا زمن بر صوفی و ملا سلامے کہ پیغام خدا گفتند مارا، ولے تعویل شاہ در حیرت انداخ خداؤ جبرائیل و مصطفیٰ را۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے مولویوں سے جو تیرا پیغام تیرے بندوں کو دے رہے ہیں۔ جب میں نے سنا وہ مولوی تقریر کر رہا تھا، علامہ اقبال کہتے ہیں تو وہ جو مطلب بیان کر رہا تھا، میں نے جب خدا سے پوچھا کہ مولا یہ تیرا کلام ہے، تو اللہ نے فرمایا میں نے تو نازل نہیں کیا۔ جبریل سے پوچھا، جبریل نے کہا میں تو لے کے ہی نہیں آیا یہ، اور حضور سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا مجھ پہ تو یہ اترا ہی نہیں۔ خدا اور جبرائیل اور مصطفیٰ تینوں حیران ہیں کہ یہ کون بندہ ہے جو ہمارا پیغام ہمارے بندوں اور ہماری مخلوق کو پہنچا رہا ہے۔ یہ علامہ اقبال کا مشاہدہ ہے، اور وہ بڑا اچھا وقت تھا۔ تو سوچئے اب حال کیا ہو گیا ہوگا، اب اقبال ہوتے تو کیا کہتے۔ اس لیے بہت احتیاط سے کام لیں، میں بھی بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوں۔ ابھی آپ کو بہت سارے حقائق بتانے سے گریز کرتا ہوں، آپ سادہ لوگ عوام لوگ ہیں اس لیے، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں کہ محتاط رہیں، ہمارے بزرگ بھی کرتے رہیں۔ نہ ہر کے آئی نہ دارت سکندری دانت، ہر شیشے والا سکندر اور ہر ٹنڈ والا کلندر نہیں ہوتا۔ نہ ہر کے سر بے تراشت کلندری دانت، یہ نہیں ہے ٹنڈ کرا کے من کے ڈال کے والے ڈال کے تم کلندر بن جاؤ گے۔ بڑی احتیاط سے اپنے ایمان کی حفاظت خود کریں، دوسروں پہ نہ چھوڑیں۔ ہماری قوم کا یہ رواج ہے، سب کچھ کپڑے خود سلانے، جوتی دین مولوی صاحب کے حوالے کیا ہوا ہے۔ جنازہ بھی تم نے، نکاح بھی تم نے، کان میں اذان بھی تم نے، ہے نا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ دھیان سے سمجھو اس بات کو اور اللہ سے ڈرو۔ ماں باپ کا سب سے بڑا حق تم پہ یہ ہے کہ جاتے ہوئے اس کا جنازہ تو پڑھا دیتا، وہ بھی تو نے دوسروں پہ چھوڑا ہوا ہے۔ غسل بھی کرائے کا، نکاح بھی کرائے کا، مولوی صاحب آ کے پڑھائیں گے، اور تیرے گھر جو اولاد پیدا ہوئی اس کے کان میں اذان بھی تو نے مولوی پہ چھوڑ دی ہے، تو سوچ تیرا حال کیا ہوگا، تیرا حشر کیا ہوگا، رب تیرے ساتھ کیا کرے گا قبر میں۔ اور رب نے نبی کون سا دیا ہمیں، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت میں قرآن پاک کی بقرہ 151 میں 2 بار یعلمکم آیا ہے، ہر جگہ 1 بار ہے قرآن پاک میں، یہ واحد آیت ہے جس میں 2 بار آیا۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، اے لوگوں میرے رب نے مجھے بھیجا ہی معلم بنا کے ہے، میں دنیا میں آیا ہی اس کام ہوں۔ تعلیم دینے والے کو معلم کہتے ہیں، ٹیچر کو، انسٹرکٹر کو، گائیڈ کو، راہبر کو، پیشوا کو، امام کو۔ اور یہ امام وہ ہے جس کے پیچھے رب نے 1,24,000 نبی کو مقتدی بنا کے کھڑا کیا۔ تمہیں امتیوں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا؟ جو نبیوں کا بھی معلم ہے، فرشتوں کا بھی معلم ہے،
جس کے شاگردوں میں خضر علیہ السلام جیسی ہستیاں ہیں، جس کے امتیوں کے پاس خضر علیہ السلام آتے تھے، کبھی سکھانے اور کبھی سیکھنے۔ غوث پاک جب خطاب کرتے تھے نا، حسنی حسینی ایک شہزادہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال بعد دنیا میں آنے والا، وہ جب ممبر پہ ہوتے تھے نا تو خضر علیہ السلام کو کہتے تھے بنی اسرائیلی ادھر آ، محمدی کی بات بھی سن۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ وہی جس کو یہ منصب ملا ہو۔ درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ یہ قصیدہ غوثیہ جو کوئی پڑھنے والے لوگ ہیں وہ اس شعر کو پڑھیں۔ غوث پاک کہتے ہیں میں قطب اور غوث جو بنا ہوں نا تو یہ علم پڑھ کے بنا ہوں۔ علم کس طرح؟ علم دین کی برکت۔ 50 سال آپ نے یہی علوم پڑھے ہیں، دونوں، ظاہر بھی باطن۔ اس میں 2 بار آیا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، 2 بار آیا۔ اس بات کو ہی آج دھیان سے سمجھیں۔ سنن ابن ماجہ، سنن دارمی میں یہ روایت ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، 2 حلقے، اور دونوں ہی صحابہ ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ والے، یہ بھی رضی اللہ، لیکن ایک حلقہ ذکر میں تھا، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ایک حلقہ درس کا تھا، وہاں پر قرآن کی تفسیر، حدیث، دین کے مسائل بیان ہو رہے تھے، ادھر بھی صحابہ ادھر بھی صحابہ، اور معلم کائنات امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہوئے، دونوں طرف دیکھا، یہ بھی میرے امتی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ والے اللہ کی یاد اور ذکر میں لگے ہیں، خوش ہوئے، شاباش دی۔ ادھر دیکھا کہ یہ میرے امتی، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ والے یہ دین کا درس دے رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، حدیث بیان کر رہے ہیں، مسائل شرعیہ بیان ہو رہے ہیں، خوش ہوئے، شاباش دی۔ اب دونوں کی یہ تمنا اور خواہش تھی کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے ساتھ تشریف فرماؤ۔ دونوں طرف سے دونوں حلقے یہ چاہ رہے تھے کہ حضور ہماری مجلس میں بیٹھیں گے تو ہماری شان بڑھ جائے گی، واہ واہ ہو جائے گی، ہماری فضیلت بڑھ جائے گی جس حلقے میں حضور تشریف فرما ہو جائیں۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم علم دین والے حلقے میں جا کے بیٹھے اور فرمایا لوگو انما بعثت معلما، میں تو معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں ان جاہلوں کو، بے دینوں کو اور بے شعور انسانیت کو اخلاق عالیہ کی تعلیم دوں۔ علم، عمل، اخلاص، یہ 3 چیزیں ہیں۔ 3 لفظ بول دیے میں نے، کسی کو مشکل نہ ہو کچھ یاد کرنے میں۔ کیا بولا؟ علم، علم نہیں علم، یہ بڑے بڑے تمہیں علم سکھاتے ہیں، علم نہیں سیکھنا، علم سیکھنا ہے۔ جو بھی ٹی وی پہ بیٹھا علم کہہ رہا ہو اس سے کچھ نہ سیکھنا۔ کیا میں نے کہا ہے؟ ہاں، یہیں سے پکڑ لینا، اتنا یاد رہے گا۔ ہاں، جو علم کو علم کہہ رہا ہو نا، سمجھ لینا کہ اس کے پاس کیا ہوگا۔ یہ عین لام میم ہے، کیا؟ آج تھوڑا سیکھ لو، یہ سنت ادا کرے نا معلم کائنات، یہ حضور کی سنت ہے نا سکھانا لوگوں۔ بڑے بڑے علامہ مفتی میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں علم، تو جو بیچارے دیکھنے والے ہیں وہ مجھے دبئی سے فون کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت صاحب نوں تے دس دیو کہ علم نہیں ہوندا، علم ہوندا ہے۔ عام لوگ جو سمجھدار، پڑھے لکھے، باشعور ہیں، جنہیں تھوڑی سی اردو صحیح آتی ہے۔ عین لام میم ہے، کیا؟
علم اور عمل، یہ بھی عین لام میم ہے لیکن آگے پیچھے ہے. علم میں لام درمیان میں ہے اور عمل میں میم درمیان میں ہے. یہ بھی وہی 3 حرف ہیں، علم عمل. علم جب عمل میں ڈھل جائے گا تو 2 چیزیں ہو جائیں گی، اس لیے میم درمیان میں آ گیا، وہاں میم آخر میں ہے. عمل، حرف تینوں وہی ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے جسے قرآن نے کہا یزکیکم، یہ صرف تمہیں تقریریں نہیں سناتا، اندر سے تمہاری دلوں روحوں کو پاک بھی کرتا اپنی نگاہ نبوت سے. یہ نبی اس لیے بھیجا ہے. تو جو تعلیم دے اسے معلم کہتے ہیں، جو تزکیہ نفس کرے اسے مزکی کہتے ہیں. مزکی، جسے ہم آج کی زبان میں پیر و مرشد کہتے ہیں. لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا بیچارے، جو سبق پڑھائے، سپارہ پڑھائے، قاعدہ پڑھائے، کلاس پڑھائے وہ معلم ہیں، اور جو باطن کا اندر کا سبق پڑھائے وہ مرشد و مربی اور مزکی ہے. یہ قرآن پاک ہے اور نبی کریم علیہ السلام کی وراثت ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے یہی اپنا تعارف کروایا. قرآن پاک کو قرآن سے جوڑ کے پڑھیں سمجھیں تو پھر قرآن سمجھ آتا. القرآن یفسر بعدہ بعدا، قرآن اپنا سب سے بڑا مفسر خود ہے. یہ آیت 151 جو ہے اس کے آگے آیت 152 ہے جس میں رب کریم نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور امام ابن کثیر نے اس کے تحت یہ لکھا کہ یہ اللہ نے جو پیچھے فرمایا نا کہ میں نے جو رسول بھیجا ہے سب سے بڑی نعمت تمہیں دی ہے، اس کی قدر کرو. اور وہ قدر کیا ہوتی ہے؟ فرمایا فاذکرونی اذکرکم. یہ میرا محبوب جو مقاصد نبوت لے کے آیا ہے، جب اس پہ چلو گے اور پھر شکرانے میں میرا ذکر کرو گے تو تم بندے ہو کے مجھے یاد کرو گے، میں رب ہو کے تمہیں یاد کروں گا. یہ جو پیکج میرا حبیب لے کے آیا ہے، یعلمکم الکتاب، کتاب تمہیں سکھاتا ہے یعنی قرآن پاک، والحکمہ یعنی سنت، جو محبوب کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ حکمت ہے. وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں اندھیروں سے، جہالت کے اندھیروں سے، باطن کی ظلمتوں سے نکال کے ہدایت کی روشنی میں لے کے آتا ہوں. بد عملی سے، بے عملی سے تمہیں نکالتا ہے اور اخلاق عالیہ تمہیں عطا کرتا ہوں. تزکیہ نفس، باطن کو پاک کرنا، یہ اصل مقصود ہے. حضرات گرامی، تمام شریعت کا اصل مقصود یاد رکھیے، وہ اپنے باطن کو پاک کرنا ہے. جس نے ظاہر کا وضو کر لیا اور باطن اس کا پاک نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بھی گناہ گار ہو کے جائے. یہ تزکیہ نفس اس لیے رکھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے اسی تزکیہ کو ہم تصوف کہتے ہیں. اور جو حدیث جبریل میں احسان کا لفظ آیا، اس احسان کو بھی ہم تصوف کہتے ہیں. چونکہ یہ جو تصوف کے ماننے والے ہیں انہوں نے خود یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی، اس لیے لوگ پھر اس پہ اعتراض کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ پیری مریدی، تویز داغا، یہ دم درود، یہ لنگر، یہ کھانے، یہ محفلیں، شاید یہ تصوف ہے. تصوف کا نام قرآن میں تزکیہ اور حدیث میں احسان ہے. حدیث جبریل، اس کو حدیث احسان بھی کہتے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں: اسلام، ایمان اور احسان. اعلیٰ ترین درجہ جو ایمان کا ہے اس کو احسان کہا گیا ہے. جو آئیڈیل ہے بندہ، رول ماڈل ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ مومن جو صاحب احسان ہو. اسلام والے کو مسلم کہتے ہیں، ایمان والے کو مومن کہتے ہیں.
اور احسان والے کو محسن کہتے ہیں، جس کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا جبریل امین کو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اس کی نشانی یہ ہے کہ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا۔ یہ اعلیٰ ترین درجہ بندگی ہے ہمارے دین اور اسلام میں، اور یہ طریق ہے صوفیاء کا، عرفاء کا، داتا صاحب کا، غوث پاک کا، مجدد صاحب کا، خواجہ صاحب کا۔ وہ اس لیے آئے تھے تو یہاں پر لوگوں کو یہ سنانے، یہ سکھانے، یہ سمجھانے، جو پروگرام رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو دے کے بھیجا۔ اس میں سے بس میں ایک بات اور عرض کر دوں، پھر اس پہ مزید ابھی گفتگو کریں گے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام دونوں نبیوں کے بارے میں یہ روایت ہے، کیونکہ اس میں دو چیزیں آئی ہیں۔ آگے جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ اور وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر کی تفسیر، ابن کثیر سے یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ پورے عالم اسلام میں مسلمہ اور مستند ترین، اوتھینٹک ترین تفسیر ہے، حرمین کے ممبر پہ جس کے ریفرنس خطیب دیتے ہیں، اور وہاں یہ نصاب میں شامل ہے یہ تفسیر۔ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا ربی کیف اشکرک، کیف اشکرک، مولا میں تیرا شکر کیسے کروں؟ تو نے کہا واشکروا لی ولا تکفروا، تو کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا تذکرنی ولا تنسانی، فرمایا مجھے یاد ایسے کرنا ہے کہ پھر بھولنا نہیں۔ فَإِذَا ذَكَرْتَنِي فَقَدْ شَكَرْتَنِي، اور جب تو نے میرا ایسا ذکر کیا تو تو نے میرا شکر ادا کر دیا۔ وَإِذَا نَسِيتَنِي فَقَدْ كَفَرْتَنِي، اے بندے جب تو مجھے بھول گیا تو تو کافر ہو گیا، کفر میں پڑ گیا۔ اس ساری بات کو یہ تفسیر کا ریفرنس اس لیے دیا ہے کہ بیک گراؤنڈ سمجھ آ جائے، اور بھی کئی حدیث کی کتب میں یہ روایت موجود ہے، لیکن صوفی نے دیکھو اس کو کیسے سمویا کوزے میں دریا۔ وہ کہتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم پھر ان صوفیوں کی عظمت کو سلام کرو کہ کتنی تفسیریں لپیٹ کے دو سادہ سے پنجابی جملوں میں اس امت کے ان پڑھ لوگوں تک دین پہنچایا۔ جو لمحہ رب کی یاد میں ہے، جو سانس وہ ایمان ہے، اور جو غفلت میں ہے وہ کفر ہے، وہ کفران ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق اور سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا